قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ میاں حضور آپ کا ابتدائی جو دور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں اکثر گزرا کرتا تھا، تو آپ کی بارگاہ کے اندر چلہ کشی کے کس طرح کے معاملات رہے اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کس طرح عنایات رہی ہے، اور ساتھ ایک واقعہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے ایک شاگرد تھے، تو ان شاگرد کا ایک معاملہ ہوا تھا، تو وہ بھی ضرور ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ترویج کے لیے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو گیا تھا تو وہ ایک مذہب بزرگ تھے، ان کی ہدایت پر ایک ورد کرنا تھا مجھے، تو میں نے اس کی اجازت میاں صاحب سے مانگی۔ صحیح۔ میاں صاحب فرمانے لگے کہ ہماری طرف سے کوئی اجازت ہے، لیکن ایک مذہب کی ڈیوٹی ہے ٹھنڈی سڑک پر جو عبداللہ شاہ غازی کے مزار تک جاتی ہے، صحیح۔ تو فرمایا کہ اس سے اجازت لے لو جا کے ضرور۔ تو پھر اس مجذوب سے بھی میری ملاقات ہوئی، میں وہاں گیا، لیکن میں 3 دن تک ان کے پیچھے پھرتا رہا، صحیح۔ وہ ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں۔ 3 دن کے بعد پھر وہ مجبور ہو کے میرے ساتھ بیٹھ گئے، مجھ سے کہنے لگے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ اجازت چاہیے مجھے اس کی، اور یہاں آپ کی ڈیوٹی ہے، تو لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نگرانی میں ہو جائے۔ تو فرمانے لگے تمہارے شیخ نے تمہیں تو اجازت دے دی ہے نا اس کی؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہاں مجھے انہوں نے تو دے دی ہے، مگر میں ان کی یہی اجازت ہے کہ میں آپ سے بھی اجازت لوں، یہی حکم ہے ان کا۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں اس کی اجازت دے دیتے، لیکن جو جگہ ہم بتائیں وہاں بیٹھنا۔ میں نے کہا صحیح ہے۔ کہنے لگا آؤ ہمارے ساتھ۔ تو وہ لے گئے، تو اس زمانے میں بنا ہوا نہیں تھا اتنا، بس ایک مزار کے اوپر سیڑھی تھی جانے کے اوپر نیچے، اتنا زیادہ وہ نہیں تھی اس میں بنا ہوا۔ تو انہوں نے ایک جگہ مجھے بتائی وہاں پر مزار کے ساتھ ہی کہ یہاں بیٹھو، یہاں کرنا ہے تمہیں بس۔ اور انہوں نے ایک لکیر بنا دی، کوئی دائرہ، کہ اس کو پہچان لو جگہ کو، یہاں بیٹھنا ہے تمہیں بس۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اچھا۔ تو وہاں میں نے بیٹھ کے پھر کرا تقریباً 4 مہینے میں وہاں بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ 4 مہینے کے بعد پھر زیارت ہوئی مجھے آپ کی، اور آپ نے وہ بس فرمایا کہ بس اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ہو گیا بھی ہے۔ کن کی زیارت ہوئی؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی۔ عبداللہ شاہ غازی۔ سبحان اللہ۔ تو اور کوئی بھی تمہارا معاملہ ہوا کرے تو تم اس کو پڑھو اور ہم سے استمداد کی دعا کرو، تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ خیر اجازت ہو گئی، اذن ہو گیا وہاں سے، سبحان۔ اور وہیں سے پھر کشف الارواح کا بھی اجازت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد ہم وہاں سے آ گئے، اور پھر وہ معمولات، تو ہم ایک شاگرد تھا میرا، وہ میرے پیچھے بہت لگا رہا کہ مجھے کوئی عمل کراؤ۔ میں نے کہا اچھا میں اجازت دیتا ہوں، میرے ساتھ چل، اگر اجازت ہو گئی تو کل آتے ہیں۔ تو وہاں سے اجازت لی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس عمل کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر تم کرا رہے ہو تو اس کو تمہاری مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر وہ چونکہ اس وقت بہت ساتھ تھا، بڑا وہ محبت کرتا تھا، تو میں نے کہا چلے خیر کوئی بات نہیں، آگے جو ہوگا ہو جائے گا۔ تو اس کو اس عمل کی اجازت دلوا دی۔ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تھا، اور 19,000 مرتبہ روز پڑھنا تھا۔ 40 دن کا عمل تھا،
لیکن اس میں شرط یہ تھی کہ 40 مٹھی آٹا پورے 40 دن میں استعمال کرنا ہے، 40 گلاس پانی لینے ہیں اور 40 کھجوریں لینی ہیں ٹوٹل۔ صحیح۔ اب میں نے اس کو بولا کہ میں نے کہا دیکھ لو بھائی بڑی سخت ریاضت ہے یہ۔ اس نے کہا میں کر لوں گا۔ خیر اس کو کمرے میں بند کرایا گیا اور اس کو شروع کروا دیا یہ عمل۔ صحیح۔ کامیاب بھی ہو گیا وہ۔ 38ویں دن وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اس زمانے میں پی ٹی سی ایل کے جو فون ہوتے تھے، جی۔ ایسا لگ رہا ہے جبکہ وہاں فون وون کچھ بھی نہیں تھا، صحیح۔ تھا ہی نہیں کوئی فون وون صحیح۔ اس جگہ پہ۔ اس زمانے میں فون کا ملنا بھی آسان کام نہیں تھا۔ تو وہ کہہ رہے بہت زور زور سے جو ہے نا فون کی گھنٹی بج رہی ہے میرے برابر۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ فون کہاں سے بج رہا ہے، تو انہوں نے اپنے برابر میں دیکھا تو فون رکھا ہوا ہے جی۔ اور فون بج رہا ہے۔ انہوں نے فون اٹھایا، اس نے کہا ہیلو، تو آگے سے بھی جواب آیا ہیلو۔ تو اس نے کہا کون ہے، زور سے بولو ذرا، آواز نہیں آ رہی ہے صحیح۔ تو انہوں نے کہا میں زور سے بولوں گا تیرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اللہ۔ میں جبرائیل بول رہا ہوں۔ وہ اس کو ایک دم دہشت طاری ہو گئی جی۔ اور نے ایک دم فون رکھ دیا۔ کہتے جب فون رکھا تو وہاں کوئی فون وون نہیں۔ اب وہ بہت پریشان کہ میں کیا کروں۔ خیر میری اس سے ملاقات روز ہوتی تھی، میں جاتا تھا وہاں پہ، تو جب میری اس سے ملاقات ہوئی دوسرے دن تو مجھے بتانے لگا ایسے ایسے باتیں۔ میں نے کہا کچھ نہیں، تو اپنا کام کرو، کیونکہ بسم اللہ کے موکل جبرائیل ہیں، اس کا مطلب ہے تیری یہ اجابت ہو رہی ہے اس پہ۔ 40ویں دن جب اس نے عمل کیا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میرا نام عبد الرحمان ہے اور تمہیں کوئی بھی حاجت ہو تم اس کو اتنی مرتبہ پڑھنا، تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ میں یہ کہہ کے بولے وہ چلے گئے۔ اب وہ تو سمجھنے لگا میرے پاس بہت بڑی طاقت آ گئی۔ پھر وہ جو تھا بالکل آزاد ہو گیا۔ اب لوگوں کے معاملات بھی کرنے لگا، کام بھی کرنے لگا۔ اب ایک دو کام اس نے ایسے کرے کہ ایک طلاق کرائی، اللہ۔ اور ایک شخص کے پیچھے لگ گیا، اس نے اس کو، وہ جو شخص تھا وہ ذرا ایسی بدقماش آدمی تھا، وہ اپنے دوست کی بیوی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ تو اس کے ساتھ اس نے کہا کہ تم یہ کام کر دو، میں تمہیں گاڑی لے کے دے دوں گا، مزدہ۔ صحیح۔ اس کی گاڑیاں چلتی تھیں، مزداں چلتی تھیں۔ انہوں نے کہا ایک میں تجھے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اس نے ایسے ہی کرا کہ اس کی طلاق کرا دی اللہ۔ اور اس کے بعد اس سے شادی کرا دی۔ اب اس کا جو شوہر تھا وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے ساری کہانی بتائی۔ میں نے کہا یار اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو۔ کہتا ہے میں یہ کام عبداللہ شاہ غازی پہ جا کے کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، ان کا اس معاملوں سے کیا تعلق؟ غیر شرعی کاموں میں کوئی بزرگ ساتھ نہیں دیتا کسی کا۔ اللہ بے شک۔ یہ ان پہ الزام لگا رہا ہے، غلط کر رہا ہے یہ۔ میں نے اس کو بلوایا، میں نے کہا بھائی تو یہ ایسا باتیں کیوں کر رہا ہے، ایسا کام کیوں کر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے تجھے؟ اس نے کہا میں پریشان تھا، کام وام سے میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، تو اس نے مجھے گاڑی کا کہا، اس نے مجھے گاڑی دے دی، میں نے اس کا کام کر دیا۔ میں نے کہا تو تجھے معلوم ہے کہ یہ چل تجھے گاڑی مل گئی، لیکن کتنے دن کے لیے مل گئی؟ لیکن تو نے اپنی آخرت تک کر لیا نا کام۔ تو کہہ رہے میں جانوں میری آخرت جانے۔ اللہ اللہ۔
آپ اس میں عمل دخل کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میرا مقصد تو تجھے سمجھانے کا ہے. اب ظاہر سی بات ہے تیرے پاس طاقت ہے، میں تجھے تیرے حال پہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایسا نہ کرو تو بہتر ہے. کہہ رہے میرے ساتھ عبداللہ شاہ غازی ہیں، اور میں ہر جمعرات کو وہاں جو ہے نا دیگ لے کے جاتا ہوں، اور میرا ان سے رابطہ ہے، اور انگی کا ہاتھ میرے سر پہ ہے. اب مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، تم میرے کام میں دخل اندازی کرو گے تو پھر ہمارا مقابلہ ہوگا. وہ ایک شوبدہ بھی دکھاتا تھا میاں وہاں، ہاں دیکھ جب جاتی تھی. ہاں. تو وہ اب ہوا کیا کہ وہ خیر جب اس نے یہ بات کری تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے نا کہ تجھے عبداللہ شاہ غازی کی حمایت حاصل ہے، تو دیکھتے ہیں حمایت تجھے حاصل ہے یا کسے حاصل ہے. اللہ. اگر وہ تیری دیکھ لے لیں تو بات ہے، اگر وہ لے لیں گے تیری دیکھ تو میں سمجھوں گا تجھے حمایت ہے، اور نہیں لی تو پھر تو سمجھ لیو کہ اب تیرا کیا ہونے والا ہے. کوئی بات نہیں. وہ جمعرات کو دیکھ لے کر جاتا تھا. اچھا وہ اوپر رکھتا تھا دیکھ کو، جی سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کے جب جاتے ہیں نا صحن آتا ہے، جی. تو وہاں رکھ جاتا، وہاں رکھ کے دیکھ کا لنگر کرتا تھا، اور دیکھ رکھ دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ بابا یہ میں لے آیا ہوں، اس کو قبول کرو. تو وہ دیکھ 7 چکر کاٹتی تھی. اچھا. جس کو ہم کوئی پکڑتے نہیں تھا، رکھی ہوتی تھی دیکھ خود چکر کاٹتی تھی 7 یا نہیں. خیر کوئی بات نہیں. وہ اس نے لے کر گیا، اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی جاتے تھے چادرے وادرے لے کے، یہ وہ، تو وہ تو پیر بن گیا تھا پھر وہ تو خیر. تو اس نے وہاں دیکھ رکھی، اور اس نے ایسے ہی کہا جیسے وہ کرتا تھا اس کا معمول صاحب، وہ کچھ پڑھائی کر کے اس نے کہا کہ بابا یہ قبول کرو. ایسا لگا جیسے کسی نے دیکھ پہ لات ماری، دیکھ اوپر سے لے کے روڈ پہ آن کے گری، اللہ. اور ایک ایک چاول بکھر گیا دیکھ کا، ایک چاول بھی اس میں نہیں رہا. اب تو کہنے لگے یہ کیا ہو گیا. خیر وہ وہاں سے آیا چپ چاپ بالکل. خیر اب وہ لوگ اس کو کہنے لگے تیرے ساتھ کیا ہوا، تو یہ وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا تجھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ کہنے لگا میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. پھر وہ نے جادو ٹونے شروع کر دیے، پتلے دبانے لگا، یہ کرنے لگا، وہ کرنے لگا، وہ بہت سارے معاملات چلتے رہے. پھر وہ اب وہ اس کے جو تھے جاننے والے، وہ مجھے آن کے کہنے لگے کہ یہ تم پہ جادو کر رہا ہے. میں نے کرنے دو اس کو، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. لیکن اس عرصے میں اس کی تباہی شروع ہو گئی. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو کے گاڑی ایسی کھڑی ہو گئی کہ کباڑیے نے لی. یہ حال گاڑی کا ہو گیا اس کا جس پہ اس نے کرا تھا کام. بہت برے حشر ہو گیا. آخرکار وہ خود بھی بستر پہ چلا گیا. تو اس نے میرے پاس پھر ایک اپنے لڑکے کو بھیجا، بچے کو، کہ جاؤ تم بتاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے جو بھی کچھ کیا غلط کیا. تو اس کا لڑکا، اس کی بیوی، اس کا ایک سالہ تھا، وہ میرے پاس آئے. وہ لوگ انہوں نے مجھے کہا ایسے ایسے بات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کو معاف کر دو. میں نے کہا میرا اس کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، نہ ہے، اور میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے شاید میں نے کچھ کیا ہے. میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. اس نے خود آگ اپنے گر جلائی ہے اور اس میں بیٹھا ہے. وہ کیوں کہ وہ رات دن پتلے بناتا، پتلے گاڑتا، رات دن وہ پڑھائیاں کرتا مارنے کے لیے. نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ اس پہ رجت آ گئی ہے. بات یہ نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا
کہ یہ سب میرے بزرگوں کا ہے بے شک اور میں نے اس کو اجازت دی ہے اس کی. بے شک. اس کے باپ دادا کا نہیں تھا یہ. ٹھیک ہے اس نے محنت کری تھی, سختیاں اٹھائی تھی, اس کا اجر مل گیا اس کو سختیوں کا, جی لیکن یہ تو عمل تو پھر بھی اس کا نہیں تھا. اور عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے تعارف کس نے کرایا تھا؟ میں نے کہا مجھے تو ان سے ملاقات کے لیے اذن ملا تھا, تجھے تھوڑی ملا تھا, تجھے تو میں نے متعارف کرایا تھا لے جا کے. سبحان. اور آپ نے تو فرما دیا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے, اللہ اکبر اللہ. لیکن میں نے تو چلو محبت شفقت کی وجہ سے کہ بھئی چلو اس لیے دے دیا. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی طاقت کے زوم میں کچھ نہیں دیکھتے. یہ اختیار جب آدمی کو متکبر کرتا ہے نا تو یہی تباہی کا باعث ہوتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. اگر کوئی تھوڑا چلنے لگتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہوں, اس کو اپنی بیساکھی نظر نہیں آتی ہاں کہ جن پہ چل رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے میں اپنے پیروں پہ چل رہا ہوں, اور نتیجہ اس کا برا ہی ہوتا ہے. اس راستے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا اپنے استادوں سے یا اپنے رہبر اور رہنما سے بغاوت کر کے, صحیح. باغی ہو گئے. لیکن یہ بس دماغ کا فطور ہوتا ہے, بہت سارے دماغوں میں فطور آ جاتا ہے تھوڑی طاقت حاصل ہو کر, تھوڑی شہرت حاصل ہو کر, کہ بس ہم ہی ہیں. بعض اوقات تو وہ یہ کہتا تھا کہ لو ان کے تو سارے کام میں کرتا ہوں, اللہ مان. اور وہ تو جو بھی کچھ ہے ان کے پاس میری وجہ سے ہے. تو لوگ کہتے تھے مجھ سے آن کے, میں کہتا تھا ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کسی کے توسل سے تو دیتا ہی ہے, اللہ اللہ. تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں ہم کسی کو. یا پھر آپ کی عاجزی ان کی ساری کا بھی لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. دیکھیں بات یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ تم نیکی کرتے رہو صحیح. لیکن نیکی کے بدلے کی خواہش مت رکھو. اللہ. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جس احسان کا بدلہ تمہیں برائی سے ملے نا وہی قبول ہوتا ہے. آئی نہ سمجھ پا کہ کسی پہ احسان کرو پھر تمہیں دھوکہ دے, برائی کرے تمہارے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے وہ نیکی تمہاری قبول ہوئی ہے. تو اس لیے بندے سے نیکی کے صلے کی امید رکھنا جو ہے یہ بھی گمراہی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں اس سے پہلے ہی منع کیا ہے کہ تمہارا کام اپنا ہے, تم کرتے رہو, لیکن صلے کی امید مت رکھو اس بات پر. اگر تم نے صلے کی امید رکھ کر نیکی کری تو پھر تمہاری نیکی نہیں ہے. تو اسی لیے بہت ساری معاملات سامنے آئے, لیکن ایک بات اچھی رہی کہ منافق جتنے میاں صاحب نے ہمارے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ ان پہ
हजारों करोड़ों तजल्लियात फरमाए। आमीन। आप फरमाते थे कि मुनाफिक ना हमारे पास रुके ना तुम्हारे पास रुकेंगे। अल्लाह अकबर, सुभान सुभान अल्लाह। हकीकत में मुनाफिक उनके पास भी नहीं रुके। आखिर में दो चार ही लोग रह गए थे। तो मैंने कहा मियाँ ये क्या हुआ? कहने लगे ये अच्छा हुआ, सारे मुनाफिक छट गए जिंदगी में ही। अल्लाह। तो कहते थे मुनाफिक ना हमारे पास रुके हैं ना तुम्हारे पास रुकेंगे। और हमने अपनी आंखों से देखा इस बात को कि बड़ी मोहब्बत करने वाले बड़े अकीदतमंद आए और थी मुनाफकतें, और वो कुछ अरसे में वाकई असलियतें खुल गई और छूट गए, जान छूटी उनसे। अल्लाह मान। तो ये भी बड़ा अल्लाह का करम है। मैंने मियाँ साहब से पूछा, मैंने कहा मियाँ ऐसा क्यों होता है कि मुनाफिक क्यों नहीं रुकते? आपने फरमाया इसलिए कि हम जो उनके साथ नेकी करते हैं उनका सिला उनसे नहीं चाहते, अपने रब के हवाले करते हैं। तो जिनके दिलों में मुनाफिकत होती है रब उनको हमसे छांट देता है, तो जाहिर कर देता है। सुभान। और अगर हम उनसे सिला रखें तो फिर हम धोखा खाएंगे। और फिर हम परेशानी में मुब्तला होंगे। तो लिहाजा सिला अपने रब से रखो की उम्मीद। तो इस रास्ते में इस तरह की मुश्किलें और परेशानियां आती हैं कि वही लोग जो तुम्हारे जानसार होते हैं एक दिन वही लोग तुम्हारी जान के दुश्मन होते हैं। अल्लाह अल्लाह मान। लेकिन वो जिनके दिलों में बीमारी होती है, बीमारी फौरन जाहिर नहीं होती। तो किसी ने कहा है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, आज हादसा एकदम नहीं होता।